نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه الراشدين وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. آمنت بالله صدق الله العظيم. انتہائی عزت اور احترام کے لائق حاضرین و ناظرین، حمد باری تعالیٰ کے بعد انتہائی محبت کے ساتھ نبیوں کے تاجدار، امت کے غمگسار، انسانیت کے محسن، معلم کائنات، حسنین کے نانا، سیدہ کے بابا، میرے اور آپ کے ملجا و ماوا، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہر آدمی اپنی طرف سے درود اور سلام دونوں پیش فرمائے. السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. السلام علیکم یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المسلمین. السلام علیکم یا رحمۃ العاشقین وعلی آلک واصحابک یا مراد المشتاقین. حاضرین محترم، پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے، بے بہا کرم نوازی ہے. اس نے ہم سب کو ماہ رمضان المبارک زندگی میں عطا کیا. میرے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ ماہ رمضان المبارک تک زندہ رکھے. یہ احساس، یہ سوچ، یہ ادراک، شکر ہے اللہ نے زندگی میں یہ مہینہ عطا کیا. آج ماہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، جسے عام طور پر جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے. آخری جمعہ ہے. ظاہر ہے اس کے بعد تو سال کے بعد ایسی گھڑیاں نصیب ہوں گی. جمعے کا دن ویسے ہی دنوں کا سردار ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، فرمایا کہ جمعہ سید الایام، سارے دنوں کا سردار دن ہے جمعے کا دن. اور خصوصیت کے ساتھ درود پاک سے جمعے کا بڑا تعلق ہے. درود پاک اور جمعہ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے.
جس طرح نماز جمعہ ادا کرنے سے قبولیت کی گھڑی نصیب ہوتی ہے، اسی طرح جمعہ المبارک کو درود پاک پڑھنے سے حضور کی بارگاہ میں حاضری نصیب ہوتی ہے۔ آپ جو درود پاک پڑھتے رہتے ہیں، جمعہ کے دن وہ سارا حساب و کتاب حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے کہ فلاں بندے نے اتنا درود فلاں جگہ سے اللہ کے رسول آپ کی خدمت میں پڑھ کر پیش کیا۔ اس حوالے سے ایک بات عرض کر کے اپنے مضمون کی طرف آ جاتا ہوں تاکہ یہ سعادت بھی حاصل ہو کہ جہاں آپ نماز جمعہ ادا کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں، چل کر آتے ہیں، تمام چیزوں کا ثواب ہے، وہاں درود پاک پڑھنے سے رسول اللہ کی بارگاہ میں جمعہ کے دن حاضری لگتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے بیٹے بیان کرتے ہیں کہ ابا جان نے اس بات کو بیان کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بیٹے بیان کرتے ہیں کہ ابا جان نے بیان کیا، ظاہر ہے بیٹے نے باپ سے سنا ہے، تو بیٹے نے تو باپ کا نام لیا، کہا کہ میں نے اپنے ابا جان عبد الرحمن سے سنا ہے، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے آمینہ کے لال سے سنا ہے۔ بیٹے نے کہا میں نے باپ سے سنا ہے، اور باپ جو صحابی رسول ہے اور وہ صحابی ہیں جن کی امی جان نے حضور کی امی جان کی خدمت اس وقت کی جب حضور پیدا ہوئے۔ جب حضور پیدا ہوئے نا، تو جس خاتون نے رضامندی سے آذرائے محبت عقیدت کا جہان آباد کرنے کے بعد حضرت سیدہ طیبہ حضرت آمینہ سلام اللہ علیہا کی خدمت کی پیدائش کے وقت، ولادت کے وقت، وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی امی جان ہے جن کا نام ہے شفا۔ سبحان اللہ، کیا نام ہے؟ شفا۔ حضور کی دائی بھی شفا ہے۔ سبحان اللہ، حضور کی دائی بھی شفا ہے۔ جو دائی اس وقت حضرت آمینہ کی خدمت کے لیے آئی اس کا نام شفا۔ اللہ اکبر۔ آنے والا شفا، رسول عطا کرنے والا شفا، اور خدمت کرنے والی خاتون شفا۔ حضرت شفا کے بیٹے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف۔ غربت تھی اور حضور کی امی کی خدمت کی اللہ نے دن پھیر۔ اللہ نے دن کتنے دن پھیرے کہ حضور کے 1.25 لاکھ صحابہ میں سے سب سے زیادہ مالدار تھے۔ حضرت عثمان غنی سے بھی زیادہ مالدار تھے۔ حضرت عثمان غنی نے مال خرچ زیادہ کیا ہے، اس لیے غنی کہلائے، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس پیسے زیادہ تھے، مال زیادہ تھا، اور وجہ کیا تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان کی خدمت ان کی امی جان نے کی، بس حضور کی خدمت کرنے کی دیر تھی، رحمت کے دروازے کرم کے دروازے کھل گئے۔ وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، کیا سنا؟ کہ حضور نے فرمایا لقیت جبریل علیہ السلام، کہ اے عبد الرحمن بن عوف میری ملاقات جبریل علیہ السلام سے ہوئی۔ حضور نے فرمایا اے عبد الرحمن بن عوف میری ملاقات
لقی تو میں ملا، میں نے ملاقات کی۔ ملاقات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپس میں ملنا، گفتگو کرنا، ڈسکس کرنا۔ حضور نے فرمایا لقی تو میری ملاقات ہوئی جبریل علیہ السلام سے، فبشرنی، ملاقات کے دوران جبریل نے مجھے خوشخبری دی۔ یہ تو میں اکثر آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ کتنی دفعہ حضور کی بارگاہ میں جبریل آئے، کتنی دفعہ آئے؟ 24,000 مرتبہ۔ سبحان اللہ، کتنی مرتبہ؟ 24,000 مرتبہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں 2 دفعہ آئے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں 50 دفعہ آئے تھے جبریل۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں 400 مرتبہ آئے۔ میرے اور آپ کے نبی کی بارگاہ میں 23 سالوں میں 24,000 مرتبہ آئے۔ کہو سبحان اللہ۔ 24,000 مرتبہ آدم علیہ السلام کی خدمت میں 2 مرتبہ، ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں 50 مرتبہ، موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں 400 مرتبہ۔ کیا شان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جبریل امین 23 سالوں میں 24,000 مرتبہ رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے۔ سبحان اللہ۔ یہ باتیں یاد رکھا کرو، ایمان تازہ ہوتا ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے۔ علامہ سرقانی نے لکھا ہے، یہ تعداد جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، علامہ سرقانی نے سرقانی کے اندر یہ تعداد لکھی۔ تو جبریل سے ملاقات ہوئی، حضور فرماتے ہیں لقی تو میری ملاقات ہوئی جبریل علیہ السلام سے، فبشرنی، تو وہ جو باتیں ہو رہی تھی نا، جو ملاقات چل رہی تھی، اس ملاقات کے دوران جبریل نے کہا اللہ کے رسول آپ کو مبارک ہو۔ سبحان اللہ، آپ کو مبارک ہو۔ سرکار نے فرمایا عبد الرحمن بن عوف پتہ ہے مبارک کس بات کی تھی؟ ملاقات ہوئی جبریل سے، جبریل نے مجھے مبارکباد دی، فبشرنی، بشارت دی۔ یا رسول اللہ یہ تو آپ ہی جانتے ہیں نا کیا مبارک ہے؟ فرمایا مبارک یہ دی ہے کہ اللہ نے کہا ہے، اللہ نے کہا ہے کہ من صلی علیہ، جو اے میرے نبی آپ پر درود پڑھے، صلی اللہ علیہ، اللہ اس پر درود پڑھے۔ جو آپ پر درود پڑھے اللہ اس پر درود پڑھے گا، اور دوسری بات جو آپ پر سلام پڑھے اللہ اس پر سلام پڑھے گا۔ اب توجہ کرنا، جمعہ کا دن ہے، جمعۃ الوداع، ماہ رمضان المبارک، عام جمعے کو حضور کی بارگاہ میں ہمارا پڑھا ہوا درود اور سلام پیش ہوتا ہے۔ ماہ رمضان المبارک آخری جمعہ، اس لیے میں نے کہا جمعہ اور درود کا بڑا گہرا تعلق ہے، اور رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضری لگتی ہے درود پڑھنے والوں کی۔ جبریل نے کہا مبارک ہو، آپ کے رب نے یہ کہا ہے کہ جو میرے نبی پر درود پڑھے میں رب ہو کر اس پر درود پڑھوں گا، اور جو میرے نبی پر سلام پڑھے میں رب ہو کر اس بندے پر سلام پڑھوں گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں جب یہ بات ہوئی نا تو ساتھ ہی رسول اللہ نے سجدہ شکر ادا کیا کہ اللہ نے مجھے اور میری امت کو یہ مقام عطا کیا، مجھے اور میری امت کو یہ مقام عطا کیا ہے کہ آپ اور میں بڑے ہی گناہگار سے، امتی تو حضور کے ہیں، امتی حضور کے، کلمہ حضور کا پڑھا ہے نا،
جب ہم درود پڑھتے ہیں تو یہ نہ کہنا کہ ہم کوئی احسان کر رہے ہیں درود پڑھ. درود پڑھا کرو اور سوچا کرو کہ میں نبی پر درود پڑھ رہا ہوں. میرے اس عمل کے رد عمل میں کائنات کا رب مجھ پہ درود پڑھ رہا ہے. میں نبی پر سلام پڑھ رہا ہوں اور میرا خدا مجھ پر سلام پڑھ رہا ہے. جب یہ خیالات، یہ احساسات، یہ جذبات، یہ کیفیت، یہ سوچ پیدا ہو جائے گی کہ جب میں آمینہ کے لال پر درود پڑھتا ہوں میرا خدا مجھ پر درود پڑھتا ہے، جب آمینہ کے لال پر سلام پڑھتا ہوں خدا مجھ پر سلام پڑھتا ہے، پھر احساس پیدا ہوگا کہ کتنا درود پڑھنا ہے اور کتنا سلام پڑھنا ہے. اس لیے میں نے کہا کہ جمعہ کے دن حضور کی بارگاہ میں نام لے کر کہ فلاں جگہ سے، حدیث پاک، فلاں جگہ سے فلاں بندے نے، اس کے باپ کا فلاں نام ہے، فرشتے ایسے پیش کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ درود اور سلام اس نے پڑھا ہے. سمجھ آ گئی بات؟ جمعے کا دن کتنا اہم ہے اور ماہ رمضان المبارک کا جمعہ اور پھر آخری جمعہ جو سال کے بعد نصیب ہوگا اگر زندگی ہوئی. تو یہ پہلا سبق میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ آج آپ نے زیادہ سے زیادہ سرکار کی بارگاہ میں درود اور سلام پڑھنا ہے اور پڑھ کر اس نیت سے پیش کرنا ہے کہ میں ادھر پڑھ رہا ہوں، رب مجھ پر پڑھ رہا ہے، اور جب آمینہ کے لال کی بارگاہ میں پیش ہوگا میرا نام بولا جائے گا، میرا بیڑا پار ہو جائے گا. یہ ایک بات جو آپ کی خدمت میں عرض کرنی تھی محبت کے لیے. دوسری بات کی یہ آخری اشرا، آخری حضور نے اس کے بارے میں فرمایا وَآخِرُهُ اتق من النار. فرمایا جب اس کے آخری دن ہوتے ہیں نا، اب بالکل آخری دن ہے، آخری سما ہے، 24واں روزہ ہے، 6 دن باقی ہیں، 5 دن بھی ہو سکتے ہیں، 6 دن بھی ہو سکتے ہیں. بالکل یہ رحمت کی، نیکیوں کی، بخشش کی، مغفرت کی جو بہار ہے نا یہ بالکل ختم ہونے کے قریب ہے. حضور نے فرمایا آخری 10 دنوں میں اللہ جہنمیوں کو روزوں کی برکت سے جنت عطا کرتا ہے. ان دنوں کیا ہو رہا ہے ذرا غور کریں. یہ جو راتیں گزر رہی ہیں، یہ جو دن گزر رہے ہیں، وقت گزر رہا ہے، لمحے گزر رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے اس سسٹم کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو لوگ جہنمی ہیں، جہنم واجب ہو چکی ہے، دوزخی بن چکے ہیں، لیکن روزہ رکھ رہے ہیں، نماز تراویح پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، درود و سلام پڑھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، جھاگ رہے ہیں، اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں. کملی والے نے فرمایا جب آخری 10 دن ہوتے ہیں نا خدا دوزخ سے نکال کر جنت عطا فرمانا شروع کر دیتا ہے. اتنے اگر یہ بتایا جائے کہ فلاں جگہ فلاں چیز مل رہی ہے سارے لوگ دوڑ کر جائیں گے، ایسا ہی ہے. حضور نے فرمایا آخری دن دوزخیوں کو جنت عطا کی جاتی ہے. کوئی عمل ایسا ہو گیا تھا بندے پر دوزخ واجب ہو گئی، لیکن اس نے احترام کر لیا رمضان المبارک کا، روزہ رکھ لیا، بندگی کر لی، قرآن پڑھ لیا، اللہ سے معافی مانگ لی، اللہ کی رحمت کا دریا، مغفرت کا دریا بہہ رہا ہے، اللہ جنت عطا فرما دیتا ہے. دوسرا حضور نے فرمایا آخری عشرے میں لیلۃ القدر تلاش کرو. 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، ان 5 راتوں کو جنہیں طاق راتیں کہا جاتا ہے، حضور نے فرمایا ان راتوں کی قدر کرو.
اور تلاش کرو ان 5 راتوں میں لیلۃ القدر، 21ویں، 23ویں، 25ویں، آج آنے والی تاک رات ہے 25ویں، سبحان اللہ، دو گزر چکی ہیں، اب تیسری رات آج ہوگی۔ بڑا گہرا پیغام آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں، آج آنے والی رات 25ویں رات ہوگی اور تاک رات ہے۔ آمینہ کے لال نے فرمایا بیداری کیا کرو، جاگا کرو اور اللہ سے بخشش اور مغفرت مانگا کرو۔ آخری عشرے میں ایک کام یہ کرنے والا ہے کہ تاک راتوں کو جاگ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اللہ سے جنت حاصل کر لینی چاہیے۔ حضرت مجدد صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی ہے، اس کو سپورٹ کرتی ہے، کر دیتا ہوں۔ حضرت مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ اگر بندہ حضور کا امتی اور اس بات کا اسے خیال ہو کہ میں نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں بڑے طریقے سے آپ کی خدمت میں آہستہ آہستہ باتیں عرض کر رہا ہوں کہ آدمی کو یہ احساس ہو کہ میں آوارہ نہیں، میں آزاد نہیں، میرے گلے میں رسول اللہ کی غلامی کا پٹا ہے، میں نے آمینہ کے لال کا کلمہ پڑھا ہے، خدا کا بندہ ہوں اور رسول اللہ کا غلام ہوں، یہ احساس ہو تو حضرت مجدد الافسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں جس بندے کو یہ احساس ہو کہ میں بندہ اللہ کا ہوں، غلام رسول اللہ کا ہوں، اس کی ہر رات لیلۃ القدر ہوتی ہے اور ہر دن اس کا عید ہوتا ہے۔ ہر رات لیلۃ القدر اور ہر دن کب؟ جب کلمہ پڑھنے والے کو احساس ہو کہ میں بھی آوارہ ہوں، میں کوئی شتر بے مہار ہوں، میرا اللہ جس کا میں بندہ ہوں، میرا رسول جس کا میں نے کلمہ پڑھا ہے، جو وہ کہیں گے میں وہ کروں گا۔ پھر ہر رات لیلۃ القدر ہے اور ہر دن قدر والوں کو محسوس ہوتا ہے۔ اور ایک اہم بات جو آخری عشرے میں کرنے والی ہے وہ ہے صدقہ فطر کی ادائیگی۔ صدقہ فطر کی ادائیگی، یہ حکم ہے کہ نماز عید پڑھنے سے پہلے اور بالعموم یہ عادت ہے آخری عشرہ میں صدقہ فطر ادا کر دینا چاہیے۔ وجہ کبھی آپ نے غور کیا ہو کہ یہ صدقہ فطر کیا ہے؟ یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ صدقہ فطر کے ادا کرنے کی وجہ کیا ہے؟ شریعت نے یہ سلسلہ کیوں قائم کیا ہے؟ ایک بار نہیں، آپ 1000 بار دینے کے لیے تیار ہوتے۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ کو یہ احساس ہو کہ رسول اللہ نے یہ کیوں رکھا ہے، توجہ، صدقہ فطر کے بارے میں حضور سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھوڑے سے دانے صدقہ فطر کے طور پر یا کھجوریں یا کشمش یہ جو دیے جاتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے، حقیقت کیا ہے؟ تو سرکار نے جو جملہ ارشاد فرمایا نا، من کو دھو دیتا ہے، سبحان اللہ، اندر کو صاف کر دیتا ہے۔ اندر صاف ہو تو دین سمجھ آتا ہے، سبحان اللہ۔ اندر صاف نہ ہو تو دین کی چس نہیں آتی۔ آپ نے کبھی بانسری دیکھی ہے؟ جی سیانے آدمی بیٹھے بانسری دیکھیے جو بجائی جاتی ہے، لکڑی ہے، اس سے درد بھری آواز کیوں نکلتی ہے؟ وہ لکڑی کا ٹوٹا ہے، لیکن جب اس میں پھونک لگائی جاتی ہے، آواز کیسے نکلتی ہے؟ آواز دردوں سے بھری، سوز، کیفیت،
موسیقی اس کے اندر بھری ہوتی ہے، وجہ کیا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا ہو کہ اس لکڑی سے اس کے برابر آپ لکڑی لے لیں، اسی بانسری کے برابر آپ لکڑ لے لیں، اس میں آواز دے تو وہ درد بھری آواز نہیں نکلے گی، لیکن بانسری والی لکڑ کے اندر جب آپ آواز دیں گے تو دردوں بھری ایک سوز اور ساز پر مشتمل آواز، کیفیت، جذب، درد اور نالے چھڑ جائیں گے، اندر کی دنیا میں مستی آ جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس لکڑی کو اندر سے صاف کر دیا۔ سبحان اللہ، تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اہل سنت۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ لکڑی کا اندر صاف ہو جائے، لکڑی کا اندر صاف ہو جائے تو درد، محبت جنم لیتے ہیں۔ اشرف المخلوقات کا اندر صاف ہو جائے، اس کا باطن صاف ہو جائے، وہ اپنا اندر صاف کر لے، سبحان اللہ، پھر کون سے محبتوں اور دردوں کے جہان پیدا ہو۔ لکڑ اندر سے صاف ہو جائے تو درد نکلتا، سوز نکلتا ہے، ساز نکلتا ہے، اور سننے والا مست اور رست ہوتا ہے، اس پر کیفیت تاری ہوتی ہے۔ اگر لکڑی اندر سے صاف کر دی جائے تو دردوں کی دنیا آباد ہوتی ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں اگر انسان اندر سے صاف ہو جائے تو پھر سوچو کہ اندر سے جو آواز نکلے گی۔ اس لیے حضور کی بارگاہ میں جبریل آئے اور آ کر کہا کہ آپ کا ایک امتی بیٹھا زمین پر ہوتا ہے، جب بولتا ہے اس کے منہ سے نکلنے والی آواز اللہ کی عرش کو جا کر چھوتی ہے، اسے کیا پلا اور سکھا رہا۔ بیٹھا زمین پر ہوتا ہے، لیکن جب بولتا ہے تو اس کے منہ سے نکلنے والی سانس عرش کو جا کر چھو دیتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ تو حضور نے مسکرا کر فرمایا لگتا ہے تو میرے کو ویسے کرنے کی بات کر رہا ہے، میرے کو ویسے کرنے کی۔ آپ نے سمجھ گئے نا حضور؟ فرمایا بیٹھا فرش پہ ہوتا ہے، لیکن جب وہ سانس لیتا ہے اس کی سانس عرش کو چھو دیتی ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ اندر کا صاف دین اس وقت سمجھ آتا ہے، جہاں سے میں نے بات بدلی تھی، دین اس وقت سمجھ آتا ہے، روزوں کی حقیقتیں، تلاوتوں کے حقائق اور تراویح کے اسرار اور عبادات کے سارے معارف اس وقت سمجھ آتے ہیں جب انسان اللہ کے سامنے، اللہ کے رسول کے سامنے اپنے باطن کو جھکا دیتا ہے۔ پھر یہ آشکار ہو جاتا ہے کہ روزہ کیا ہے، نماز کیا ہے، تلاوت کیا ہے، رکوع کیا ہے، سجود کیا ہے، یہ اللہ اللہ کرنا کیا ہے، یہ وظائف پڑھنا کیا ہے۔ جب وہ حقیقت کھلتی ہے، لیکن کھلتی اس وقت ہے جب آدمی اپنا دل اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے جھکا دے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ جو تھوڑا سا فطرانہ دیا جاتا ہے اس کا فلسفہ کیا ہے؟ تو حضور نے جو جملہ ارشاد فرمایا، یہاں سے میں نے بات کو موڑا تھا، وہ جملہ باطن کو دھو دیتا ہے، اندر کو صاف کر دیتا ہے۔ فرمایا پوچھتے ہو کہ یہ فطرانہ کیا ہے؟ یہ تھوڑی سی مالیت، یہ تھوڑے سے دانے یا تھوڑے سے پیسے یا تھوڑی سی کھجوریں یا تھوڑی سی کشمش راہ خدا میں دینے سے کیا ہوگا؟ فرمایا طہرن للصیام، تمہیں علم نہیں، یہ تھوڑی سی مدد کرنے سے اللہ تمہارے روزوں کو عیبوں سے پاک فرما دے۔ روزہ رکھا ہے، آدمی کی نظر کہیں پڑ جاتی ہے، جہاں نہیں پڑنی تھی نظر پڑ جاتی ہے۔ روزہ رکھا تھا، کوئی لفظ زبان سے نکل گیا، روزہ رکھا تھا، کوئی ادب میں کمی آ گئی، روزہ رکھا تھا، کوئی ایسی حرکت ہو گئی جو روزے کی شان کے، روزہ تو نہیں ٹوٹا لیکن روزے کی شان کے خلاف ہے،
حضور نے فرمایا طہرا للصیام، جیسے تم فطرانہ ادا کرو گے اللہ تمہارے روزوں کی میل کچیل دور کر دے گا اور تمہارا روزہ صاف اور ستھرا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ جتنی باتیں اب تک میں نے آپ کی خدمت میں رکھی ہیں آپ کو شاید ایک ترتیب یاد ہو یا نہ ہو۔ جمعہ اور درود کا تعلق، آخری عشرے میں جہنمیوں کو جنت دی جاتی ہے، طاق راتوں کو تلاش کرنے کا حکم ہے، صدقہ فطر دینے کا حکم ہے، اور ایک اور آخری عشرے میں ایک رات آتی ہے جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، 27ویں جسے کہتے ہیں۔ اس رات کی ویٹیج، اس کا وزن، حجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا، اللہ نے بھی بیان فرمایا، فرمایا 1000 سال کی عبادت سے ایک رات کی عبادت بہتر ہے۔ 1000 سال کی عبادت سے ایک رات کی عبادت۔ آخری عشرے میں وہ رات ہے، آخری عشرے میں مشہور ہے کہ 27ویں کی رات ہوتی ہے۔ امت کے لیے آسانی ہے یا نہیں؟ فیسیلیٹیٹ کیا گیا امت کو کہ نہیں کیا گیا؟ فرمایا ایک رات عبادت کرے گا 1000 سال سے زیادہ بندگی کا ثواب رب عطا فرمائے۔ اب وہ رات پر میں ایک بات عرض کر کے پھر آگے نکلتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جو لوگ بیٹھتے تھے نا ان کو کہتے ہیں حواری۔ کیا کہتے ہیں؟ حواری۔ اور جو حضور کے پاس بیٹھتے تھے یہ تھوڑی سی باتیں آپ کو اس لیے دہرائی جاتی ہیں کہ آپ کو ریپیٹ ہو جائے، یاد ہو جائے، ذہن تازہ ہو جائے۔ حضور کی بارگاہ میں بیٹھنے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ صحابی۔ اور جو حضرت عیسیٰ کی خدمت میں بیٹھتے تھے حواری۔ قرآن مجید میں ان کا ذکر ہے، جو لوگ پڑھتے ہیں انہیں یہ لفظ سن کر یہ احساس ہوگا کہ یہ ذکر آتا ہے۔ ایک گھر کے اندر توجہ، ایک گھر کے اندر عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے اور حواری بھی بیٹھے۔ ظاہر پیغمبر بیٹھے ہیں، تعلیم ہوگی، تربیت ہوگی، تلقین ہوگی، نصیحت ہوگی، وصیحت ہوگی۔ پیغمبر کا یہی کام ہے، وہ تعلیم دیتا ہے، تربیت کرتا ہے، تلقین کرتا ہے، وصیت کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے، آداب زندگی سکھاتا ہے، آسانیاں تقسیم کرتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی بیٹھے تھے اور ساتھ ان کے ہوں ویسے جنی دیر میں تو جمعہ پڑھا دیا ہو گئی ہے نا، ہونت کی تقریر تو ہم کرنی چاہیے، لیکن بالکل تسی ساڑھے تے سارا اعتبار کر دے ہوئے ٹھیک ہے۔ یہ بات کچھ سمجھ کر آگے چلا کر ہماری بیٹھے تھے، تعلیم و تربیت کا ماحول تھا، تو حضرت جبریل آ گئے۔ نبیوں کی بارگاہ میں آتے ہیں، نبیوں کی بارگاہ میں آتے ہیں، تو جبریل علیہ السلام آئے۔ پس جبریل علیہ السلام کے آنے کی دیر تھی، ظاہرہ حواریوں کو تو نظر نہیں آئے، پیغمبر کو نظر آئے، حضرت کلمۃ اللہ، روح اللہ، عبد اللہ، نبی اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں جبریل علیہ السلام آئے، حواری بیٹھے تھے۔ جبریل علیہ السلام کے آنے کی برکت یہ تھی کہ جتنے حواری بیٹھے تھے نا سارے حواری پوری دنیا کی بولیاں بولنے لگ گئے۔ سبحان اللہ۔ اس کی برکت ہے جبریل کے آنے کی۔ اور یہ بات پتہ ہے کس نے لکھی ہے؟ یہ میں اس لیے بتا دیتا ہوں کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں انہیں احساس ہو۔ برِ صغیر کا ایک نامور مفسر گزرا ہے، عبدالحق حقانی، تفسیر حقانی 5ویں جلد، اس کے اندر اس نے یہ ساری بات کوٹ کی ہے، لکھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل آئے
और वो तो पैगंबर थे, खुदा का पैगाम लेकर आए, लेकिन जो हवारी बैठे थे उन पर जबरील के आने की ये बरकत जाहिर हुई कि रूहे ज़मीन की सारी बोलियां वो बोलने लगे। और ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये बरकत है जबरील के आने की, ये बरकत है जबरील के आने की। अगर जागो तो बात आगे करें। हजरत ईसा की बारगाह में जबरील आए तो हवारी बोलियां बोलने लगे, जानवरों की बोलियां, इंसानों की बोलियां, अपनी जुबान, गैरों की जुबान, हर चीज उन्हें आ गई कि जबरील आए। कुरान मजीद में सूरह कदर में आता है कि जब लैलतुल कदर होती है, 27वीं होती है, तनस्सलुल मलाइका वर्रूह फीहा, कि खुदा की तरफ से जबरील भी आते हैं और बेशुमार फरिश्ते भी आते हैं। जबरील भी आते हैं, तनस्सलुल मलाइका, मलाइका आते हैं, वर्रूह, और जबरील आते हैं फीहा, उस रात को। और जब ईसा अलैहिस्सलाम के पास जबरील आए तो उनकी बारगाह में बैठने वाले बोलियां बोलने लगे। सवाल ये पैदा होता है कि कमली वाले की उम्मत के पास जबरील आए तो क्या होता है? हुजूर की उम्मतियों के पास जबरील आए तो क्या सवाल है या नहीं? हुजूर ने बयान फरमा दिया, फरमाया जब 27वीं को लैलतुल कदर को जबरील आते हैं, 7 फरिश्ते होते हैं, तो क्या इनकलाब आता है? फरमाया जिस आदमी की किस्मत जाग उठती है, मुकद्दर का सितारा चमक जाता है, लैलतुल कदर जिसे मुयस्सर आती है और जबरील का आना जिसे पता चल जाता है, उसकी पहली अलामत यह है कि उसका दिल नरम हो जाता है। दिल फरमाया दूसरी अलामत ये है कि आंख में आंसू आ जाता है। क्या होता है? आंख में आंसू आ जाता है। फरमाया तीसरी अलामत ये है कि बदन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जिस्म के जो रोंगटे हैं ना, लू जो है, वो अल्लाह के खौफ की वजह से खड़े हो जाते हैं। फरमाया जिस आदमी को माह रमजान मुबारक की ताक रात के अंदर अगर ये 3 निशानियां मुयस्सर आ जाए कि वो तन्हा में बैठा था और अल्लाह अल्लाह कर रहा था, खुदा की याद में मसरूफ था, और उस सारे अमल के अंदर उसकी आंखों में आंसू भी आ रहे हैं और उसका दिल नरम भी हो रहा है और उसके बदन के रोंगटे खुदा के डर से, खाशियत से खड़े हो रहे हैं, फरमाया वो समझ ले उसे जबरील के आने की बरकतें हासिल। अब ये करना किसने है? हम। ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के लिए एक बार जबरील आए थे बस, और सारी कायनात की बोलियां उनको आ गई। हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत के लिए क़यामत तक जबरील आते रहे। ऐसे वैसे तो खुल क्या करना चाहिए? जबरील ये आदत पड़ गई है ना, ये मिरासियों ने रवाज डाल दिया है ना, कहा जाए तो कहते हैं, नहीं तो नहीं कहते। ये जो हमारे स्टेजों की खराबी है उसकी ये वजह है कि हमें पता ही नहीं होता किस मोड़ पे हमने जाकर क्या करना है। हम किसी के हाथ में नकेल दे देते हैं जैसे वो चाहे वो करे। जब मोड़ बनता है ना बात का, तो फिर अपने जज्बात को, अपनी मोहब्बत को पासवाने अकल से हटाकर तखय्युल को प्रवास देनी चाहिए। उन्होंने फरमाया ईसा अलैहिस्सलाम के पास एक बार जबरील आए तो ये करामतें जाहिर हुई, मेरी उम्मत के पास क़यामत तक जबरील आते थे और जबरील के आने की बरकतें उम्मत मुस्तफा पर जाहिर होती रहेगी। अब मैं एक जुमला कहने लगा, जिस जबरील के आने से ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों को सारी बोलियां याद हो गई और रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंसू आ जाते हैं, दिल नरम हो जाते हैं,
یہ دربان کی شان کا عالم ہے، کملی والے کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ جبریل دربان ہے، اس کی یہ شان ہے کہ اس کے آنے سے بولیاں آ جاتی ہیں۔ تو جس نبی کو اللہ نے آخری نبی بنایا، خاتم النبیین بنایا ہے، اس نبی کی شان کا عالم کیا ہوگا جس کی بارگاہ میں 24,000 جبریل آئے، 24,000 مرتبہ آپ نے جو کہا کراتے باقی ہیں۔ عمل کی طرف آؤ، عمل کی طرف آؤ، جو تا کراتے باقی ہیں ان کو ضائع آج تا کراتے آئے گی جب یہ تا، اس کے بعد 27ویں ہوگی، اس کے بعد 29ویں ہوگی، 3 تا کراتے ابھی باقی ہیں۔ آپ میلہ لوٹ سکتے ہیں، لیکن کیسے؟ میں آپ کو طریقہ بتاتا رہتا ہوں۔ آپ کی یہ سادگی ہے کہ آپ ان چیزوں کو میرے خیال میں ادھر ہی چھوڑ جاتے ہیں۔ پھر بتا دیتا ہوں، طریقہ ایک ہی ہے۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ تنہا بیٹھیں۔ کہاں بیٹھیں؟ یہ جو تنہائی ہے نا، چلو میں آدھر محبت بات ویسے میرے ذہن میں نہیں تھا کہ یہ بات جمعہ پہ کروں گا، لیکن میں کر دیتا ہوں، میرا یہ ذہن اتری ہے بات۔ تنہائی میں بیٹھنے سے آدمی کی جو صفائی ہوتی ہے نا، وہ محفلوں میں بیٹھ کر اور سٹارٹ ہی اس سے دیا جاتا ہے۔ جتنی روحانی ترقی ہے نا، اس کا سٹارٹ تنہائی سے دیا جاتا ہے، اکیلے بیٹھنے سے۔ اور اکیلے بیٹھ کر یہ نہ سوچے امیر کس طرح ہو، اکیلے بیٹھ کر یہ نہ سوچے کہ بارڈر کیسے کراس کرنی ہے، اکیلے بیٹھ کر یہ سوچے کہ میں نے رب کے قریب کیسے ہونا ہے، رب کے اس کو کہتے ہیں میڈیٹیشن، مراقبہ، تنہا بیٹھنا اور سوچنا اللہ کے تعلق کے بارے میں۔ میں اس کو جو بات بتا دیتا ہوں، کسی کے کام آ جائے۔ یہ ہمارے ایریا میں ایک بڑا مشہور آستانہ ہے روحانی، خواجہ گوہر الدین احمد رحمۃ اللہ علیہ۔ اکثر میں ذکر آپ سے کرتا رہتا ہوں، میرے دادا جان کا مرشد خانہ ہے خواجہ گوہر الدین احمد، درویش کامل، مرد کامل ہوئے، بڑے کمال کے انسان، زمیندارہ کرتے تھے، ہل چلاتے تھے، لیکن آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے زمیندارہ کرتے کرتے خدا کو پا لیا۔ تو آپ کی جو رہائش تھی نا، اب تو وہاں بڑی ان کی کوٹھیاں بن گئی ہیں، لیکن جب حضرت صاحب تھے نا، صوفی صاحب، ان کی جو رہائش تھی نا، وہ 3 کوٹھڑیاں تھیں ایک کتار کی۔ پہلے وقتوں میں مجھے بھی یاد ہے اپنے گھر کا ماحول کے ایک کمرہ ہوتا تھا، پیچھے کوٹھڑی، تیسری کوٹھڑی تو میں نے نہیں دیکھی، لیکن ایک کمرہ پیچھے کوٹھڑی دیکھی۔ تو حضرت صاحب کی جو رہائش تھی نا، بات بڑی سمجھ سے تعلق رکھتی ہے، تو وہ 3 کوٹھڑیوں پر مشتمل تھی۔ کتنی کوٹھڑیاں؟ پہلے ایک، پھر آگے، پھر آگے۔ اور جب آپ اپنے کام کاج سے فارغ ہوتے نا، تو آپ پہلی کوٹھڑی سے گزرتے، اس کو لاک کر دیتے، بند کر دیتے، پھر دوسری کوٹھڑی سے گزرتے، اس کو لاک کر دیتے، تیسری کوٹھڑی میں جب داخل ہوتے اس کو بھی لاک اور بیٹھ جاتے، اور پھر یادیں خدا کرتے۔ سبحان اللہ۔ پھر وہ یادیں خدا کرتے، یعنی ایک کوٹھڑی کو چھوڑا، دوسری کو چھوڑا، تیسری کو لاک کیا اور بیٹھ گئے، اب رب رب کرتے۔ یہ میں بات خلوت کی بتا رہا ہوں، آپ تنہا بیٹھنے کی، گوشہ نشینی کی، خلوت کی بات ہے۔ تو وہاں بیٹھ کر رب رب کرتے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن بند کوٹھڑی تھی، جو تیسرے نمبر پر تھی نا، بیٹھے اللہ کو یاد کر رہے تھے کہ انسانی شکل میں ایک فرشتہ آیا، سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، داڑھی مبارک تھی، پگ سجی ہوئی تھی، انسانی شکل میں تھا وہ فرشتہ۔
آپ بڑے حیران ہوئے کہ میں نے ایک کوٹھڑی بھی لا کی ہے، دوسری بھی کی ہے، تیسری بھی کی ہے، اور خدا کو یاد کر رہا ہوں۔ بڑی لگن سے خدا کا ذکر کرتے بیٹھے تھے، جب اپنے سامنے انسانی شکل میں وہ سراپا دیکھا تو تعجب ہوا۔ تو تعجب پر بتایا گیا کہ میں عام نہیں ہوں، خاص ہوں۔ سبحان اللہ، عام نہیں ہوں، خاص۔ اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ میں راضی ہو گیا ہوں، میں اب 4 حرف ہیں، یہ پڑھ لیا کریں۔ دنیا کی جو چیز مانگو گے رب تمہارے سامنے پیش کر، بڑا رب راضی ہو۔ حضرت صاحب فرمانے لگے نہیں، یہ سودا یہ بارے میں نہیں، یہ گوارا نہیں، یہ پسند نہیں سودا، مجھے دنیا نہیں چاہیے۔ تو کہا کہ کیا چاہتے چاہتے کیا؟ کہا خدا سے خدا چاہتا۔ آپ نے غور نہیں کہا خدا سے، اپنے خدا سے خدا چاہتا ہوں۔ مطلب کیا تھا کہ میں اللہ کی معرفت، اس کی ذات کا نور، توحید کے راز چاہتا ہوں کہ وہ مجھ پر ظاہر ہو جائے۔ دنیا کی کوئی چیز میں نہیں چاہتا۔ یہ جو تنہائی میں بیٹھنا ہے نا، جب آدمی تنہا بیٹھتا ہے، اور بیٹھ کر آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کسی جگہ تنہا بیٹھ جائیں، آج ہی بیٹھ جائیں، بیٹھ کر اپنی فلم خود چلانی، اپنی کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بندہ اولاد کو نہیں بتا سکتا، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بیوی کو نہیں بتا سکتا، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں دوستوں کو نہیں بتا سکتا، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں رشتہ داروں کو نہیں بتا سکتا۔ ہر انسان ایسا ہی ہے، میں بھی، آپ ہماری زندگی میں بڑے خطرناک موڑ، بڑی غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، سستیاں ہیں، لاپرواہیاں ہیں، لیکن ہم بول کر بتا نہیں سکتے کسی کے سامنے۔ اگر بتائیں گے تو ننگ ہو جائے گا۔ آپ تنہائی میں بیٹھتا ہے، اور تنہائی میں بیٹھ کر کسی شریک کو نہیں، وحدہ لا شریک کو اپنی ساری فلم چلا کر بتا دینا ہے کہ مجھ سے یہ بھی ہو گیا، مجھ سے یہ بھی ہو گیا، مجھ سے یہ بھی ہو گیا، اے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ ہوا تو ہم سب سے ہے، ہوا تو ہم سب سے۔ میں اپنی طرف یہ دیکھو 10 انگلیوں کا اشارہ کرتا ہوں، ہوا ہم سب سے ہے۔ کوئی ہے جو کھڑا ہو کر کہہ دے کہ مجھ سے کچھ نہیں ہوا، میں غلطیوں سے پاک ہوں، میں کوتاہیوں سے پاک ہوں۔ کائنات کے اندر آمینہ کے لال نے کھڑے ہو کر کہا ہے کہ بتاؤ میں نے کچھ نہیں کیا۔ باقی کوئی نہیں کہہ سکتا چھاتی پہ ہاتھ رکھ کر کہ میں پاک اور صاف ہوں۔ سب سے ہوا ہے، لیکن ہم بتا نہیں سکتے۔ باپ بیٹے کو کیا بتائے کہ میں شراب پیتا رہا، زنا کرتا رہا، نہیں بتا سکتا۔ بیٹا کیا بتائے ماں کو کہ میں کیا کرتا ہوں، لیکن تنہا بیٹھ جائے، گردن جھکا لے، ایک سانس کے بوجھ تلے آ جائے، اور وحدہ لا شریک کے سامنے اپنی کتاب آہستہ آہستہ کھولتا جائے۔ جب آپ کو کھولیں گے آہستہ آہستہ تو رونا بھی آ جائے گا، دل بھی نرم ہو جائے گا، رونگٹے بھی کھڑے ہو جائیں گے، اور جو برکتیں میرے رسول نے بیان فرمائی ہیں وہ برکتیں اللہ آپ کو عطا فرمائے۔ آخر میں ایک مثال ہے چھوٹی سی، وہ عرض کرتے ہیں۔ ویسے جو مضمون جہاں تک میں نے پہنچنا تھا اس کے قریب نہیں ابھی جا سکا، اور آپ کی گڑیال کی سوئی الارم دے رہی ہے، اور ایک بات عرض کر دیتا ہوں۔ پروفیسر اشفاق احمد کی بات میں اکثر بتاتا ہوں، اور آج تو میں ان کے بارے میں جب پڑھ رہا تھا، مجھے تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ پڑھے بغیر نہ نیند آتی ہے نہ چین آتا ہے۔ سبحان اللہ، پڑھے بغیر نہ نیند آتی ہے نہ چین آتا ہے۔
کتابوں کے بوجھ لگے ہوئے ہیں، میری چارپائی ہے، بس جب تک پڑھوں نہ مجھے سکون چین ہی نہیں آتا، بڑی تھکن ہو، بڑا موسم پیارا ہو، جو کچھ مرضی ہو، کتاب کے بغیر چین پڑھ رہا تھا کہ اشفاق احمد ان کی بات میں نے آپ کو بتانی ہے، طریقہ بتانا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں کسی بزرگ کے پاس گیا، بڑے پڑھے لکھے آدمی، باہر کی دنیا میں پڑھاتے تھے، یہ لڑکے سارے جانتے ہیں، بڑے استاد تھے، پروفیسر تھے، پڑھاتے تھے، بڑا علم تھا۔ ایک آدمی کے پاس گئے، جا کر کہنے لگے کہ میری رہنمائی کریں، اور جا کر انہوں نے پتہ کیا کیا؟ فرانس میں پڑھانے والے، پیرس میں پڑھانے والے، باہر کی دنیا میں پڑھانے والے بندے کی بات ہے، ایک درویش آدمی کے پاس گئے، جا کر نیچے قدموں میں بیٹھے، جا کر کہنے لگے ایک مہربانی کریں، میں نے بڑا پڑھا ہے، بڑا پڑھایا ہے، لیکن میری طرف دیکھیں، جو کمی ہے وہ دور کر دیں۔ تو وہ جو درویش آدمی تھے نا، وہ کرسی پر بیٹھے تھے اور پروفیسر صاحب نیچے بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا یار اوپر بیٹھ جاؤ، بڑے پروفیسر ہو پاکستان میں، دنیا کے مشہور انسان، اوپر بیٹھو۔ کہا نہیں، اگر اوپر بیٹھوں گا تو سیکھ نہیں سکتا، جس سے سیکھنا ہے اس کا ادب لازم، میں نیچے بیٹھتا ہوں۔ وہ چٹائی پر بیٹھ کے پروفیسر صاحب، اور بات کیا کہی کہ بزرگوں، میں پڑھا لکھا ہوں، لیکن جو کمی میرے اندر ہے نا اس کو دور کر دو۔ جرأت سے کہنا پڑتا ہے کہ میرے اندر کمی ہے، لوگ چھپاتے رہتے ہیں، بڑی جرأت ہو تو آدمی کہتا ہے میرے اندر کمی ہے، کہا جی میری کمی دور کر دو۔ وہ جو بزرگ تھے انہوں نے پتہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا بڑے پڑھے لکھے ہو، لیکن ایک کمی ہے، جتنی تعلیم ہے اتنے ہی اندر سے سادہ ہو، سادگی کی بجائے صفائی کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ۔ اندر جو سادگی ہے نا اس کی بجائے صفائی کی ضرورت ہے۔ اگر اندر صاف کر لو، اور وہ جو بولے بولے بنے رہتی ہو نا، اندر سے جو بولے بولے بنے رہتے ہو، اس بولے پن سے باہر آ جاؤ، صاف کر لو اپنے آپ۔ تو کہنے لگے میں تیار ہوں۔ پھر وہ صاف ہوئے، انہوں نے اپنے اندر کو صاف کیا۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے دھوکے ہوتے ہیں نا، 5 نمازیں پڑھ لی، اپنے آپ کو متقی سمجھنا شروع کر دیا، حج کر آئے اپنے آپ کو بادشاہ سمجھنا، یہ چھوٹے چھوٹے دھوکے، یہ چھوٹی چھوٹی سادگیاں اندر صاف کر۔ جب انہوں نے صاف کیا، ان کی بیگم کی بانو قدسیہ، یہ نوجوانوں کو میں ضرور کہوں گا کہ ان کی کتاب پڑھیں، پڑھنی چاہیے، پڑھنی چاہیے۔ راجہ گدھ پڑھیں، حلال اور حرام کے اثرات فیملی کے اندر جو انتشار ہوتا ہے اس کا پتہ چلے۔ یہ جو خاندان ٹوٹتے ہیں نا، پڑھا لکھا لڑکا باپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، پڑھی لکھی بیٹی بغاوت کر دیتی ہے، ماحول کے اندر جو انتشار ہے، ٹوٹ پھوٹ ہے، اضطراب ہے، اس کی ساری وجہ لکھی ہوئی ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، ایسا کیوں۔ راجہ کے بانو قدسیہ کا ناول ہے، پڑھنا چاہیے، 500 روپے کا ملتا ہے، لے کر اس کو پڑھنا چاہیے، پڑھے لکھے لوگوں سب کو پڑھنا چاہیے انشاءاللہ۔ وہ بانو قدسیہ کہتی ہے کہ میں گھر میں بیٹھی تھی، ایک عورت نے دروازہ کھولا اور اندر آ گئی، اور ایک پانڈ اس نے اٹھائی ہوئی تھی، اور اس پانڈ میں کوئی بھی کام کی چیز نہیں تھی، روڑیوں سے، کچرے کے ڈھیر سے اٹھائے ہوئے شاپر، سگریٹ کی ڈبیا کے کاغذات، پان کے کاغذات، شاپر، جتنے گندے تھے اس نے باندھے ہوئے تھے، اور وہ ہمارے گھر کے اندر آ گئی اور بیٹھ گئی، اور اس نے نہ سلام کیا، نہ کلام کیا، نہ ڈیمانڈ کی، اس نے بیٹھ کر اپنی وہ پانڈ کھولی اور ایک کاغذ کو اٹھاتی اور ایسے پھینک دیتی، پھر دوسرے کو اٹھاتی ایسے پھینک دیتی، پھر تیسرے کو اٹھاتی ایسے پھینک دیتی، ساری پانڈ اس نے کھلار دی۔ کہتے ہیں کہ بانو قدسیہ کہتی ہے کہ میرے دل میں خیال آیا کہ پریشان ہے، پاگل ہے، کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے، پریشان ہے، پریشان ہے، کوئی اس کو مسئلہ ہے۔ اس وقت 5 روپے کا نوٹ
جا کر بانو قدسیہ نے اس کو دیا، وہ مسکرائی، اس نے سارے گند کو لپیٹا، پانڈ باندھی اور چل گئی۔ جب اشفاق احمد گھر آیا تو بانو قدسیہ نے بتایا کہ آج ایسے ہوا ہے۔ تو اشفاق احمد نے رائے دی کہ جس طرح اس پریشان حال نے اپنے کچرے کی ایک ایک کر کے پنڈ کھولی اور تو نے 5 روپے دیے اور وہ مسکرا کر چلی گئی، ہم کو بھی چاہیے کہ اپنے کچرے کی پنڈ اپنے رب کے سامنے ایک ایک کر کے کھولنی چاہیے۔ کچرا ہے ہمارے پاس، کچھ نہیں، کچرا ہے، کچرے کے سوا کچھ نہیں، جھوٹ ہے، غیبت ہے، حسد ہے، کینہ ہے، کوتاہی ہے، سستی ہے، خطا ہے۔ ایک ہی طریقہ ہے، تنہا بیٹھو، اپنی ساری پانڈ ایک ایک کر کے اپنا گند رب کے سامنے کھول دو۔ تو اشفاق احمد کہتا ہے میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ جس طرح تو نے اسے 5 دیے اور وہ مسکرا کر چلی گئی، تو جب ہم رب کے سامنے اپنی پانڈ کھولیں گے تو رب کیا کرے گا؟ معافی کا پروانہ دے گا، پچھلی ساری معاف ہو جائے گی، آئندہ نیکی کرنے کی ہمت ہو۔ بس سادہ سی بات ہے، سادہ سی بات ہے، بات ختم ہو گئی ہے۔ جو بات ویسے میں نے جس پہ زور دینا تھا اس بات تک نہیں پہنچ سکا، ویسے میں نے یہاں آ کر سنتے پڑھ کر تلاوت بھی قرآن پاک کی وہی کی ہے جو وہ میرا مضمون تھا۔ وہ مضمون یہ تھا نیکی کسے کہتے ہیں، نیکی کسے کہتے ہیں۔ اگر 1-2 منٹ آپ دے دیں تو میں آپ کو بتا دوں نیکی کیا ہے۔ نیکی کیا؟ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے، میری طرف دیکھو، بس تقریر نہیں ہو گیا، بس ایک مثال سے اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے اے نماز پڑھتے ہیں جڑا تسی آپ دے ہو نا منہ کعبے کی طرف، ایدا نا نیکی نہیں۔ نماز پڑھتے ہو ایدا نا نیکی نہیں، منہ کعبے ہلکاتے ہو ایدا نیکی نہیں۔ اللہ پھر فرماتا ہے نیکی کدا نا ہے، فرمایا جدا نا نیکی ہے نا، ان کمانڈ کی پہلے ایک چیز ضروری ہے، ایمان ضروری ہے، ایمان۔ فرمایا جب تو ایمان مل جائے گا نا، اسی اللہ دے ایمان رکھو دے، انہاں رسولاں دے ایمان رکھو دے، فرشتیاں دے، آخرت دے، فرمایا پھر نیکی کی ہوے گی؟ رائے خدا رشتہ دار نو، یتیم نو، مسکین نو، غلام نو، مسافر نو، مقروض نو دین دا نام نیکی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ بات سمجھ آئی ہے؟ جی سر۔ نیکی کس کا نام ہے؟ من کی سوائی رشتہ داروں کو اللہ پر، اللہ کے رسول پر ایمان لانے کے بعد آپ اپنے رشتہ دار کی مدد کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے یہ نیکی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمسائے کی مدد کرتے ہیں، یہ نیکی ہے۔ یتیم کی مدد کرتے ہیں، یہ نیکی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے پھر ذکر کیا نماز کا، یعنی نیکی کا منڈ ان کاموں سے بنتا ہے جو ہم نہیں کرتے، ہم نے الٹی گنگا چلا رکھی ہے، نماز پڑھ کر اپنے آپ کو نیک بنا لیتے ہیں، یہ بعد کا عمل ہے۔ نیکی کا منڈ اس بات سے پڑتا ہے کہ آپ اللہ کی مخلوق کی کتنی خدمت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ماہ رمضان المبارک میں اس نیکی کے منڈ بنیاد بیس ڈالنے کی ضرورت ہے۔ میں نے آپ کو پیغام دیا، وقت ہوتا تو کھول کر بیان کرتا، پیغام آپ کی خدمت میں رکھ دیا ہے۔ آپ صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ اب یہ جمعۃ الوداع ہے، تو اس کا یہ بھی نہیں مطلب آپ نے لینا کہ ہن جمعہ، یہ ویسے اس کا نام پڑا ہوا ہے جمعۃ الوداع، شریعت میں نہیں ہے، ویسے ہی لوگوں نے کہہ دیا آخری کہنے کی بجائے وداع۔ باقی اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہن جمعہ بھی گیا، روزے بھی گئے، تراویاں بھی گئیں، تلاوتاں بھی گئیں، تے عرشہ ہی گئی، نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج سارے جمعوں کا سردار جمعہ ہے اور ہم ادا کر رہے ہیں۔ کوشش کریں میری طرف توجہ کریں، کوشش کریں نیکی کا آغاز اپنی زندگی میں آج کریں انشاءاللہ۔ اور وہ میں نے بتا دیا، رشتہ دار سے، یتیم سے، مسکین سے، مسافر سے، غلام سے، یہ سوسائٹی میں بہت کم رجحان ہے،
بہت کم رجحان ہے، تو یہ رجحان پیدا کریں آمین اور صدقہ فطر ادا کریں، کسی کی مدد کریں، اور آپ سرخرو ہو سکے کہ میں نے اپنی زندگی میں نیکی کا آغاز کر دیا۔ سبحان اللہ۔ ہمارا مدرسہ بھی آپ کی مدد کا طالب ہے، جو پڑھتے ہیں اس کا بھی دھیان رکھیے گا۔ حافظ صاحب آپ کو عید کے بارے میں ظاہر ہے عید یا جمعے کو ہوگی یا جمعرات کو ہوگی، یہ سسٹم جو ہے اس کے اگر 29 ہوئے تو جمعرات کو، اگر 30 ہو گئے تو جمعہ کو۔ اے بھی نہیں آخنا بھی دو بری مسیحی آنا پینا کہ بھارا ہو ایس پراپے گنڈے کا بھی اشتہار ہونا بھائی 2 خطبے آ جاتے امت تے بھارا ہے اور خوش نصیبی 2 بری مسیحی آنا 2 خطبے سننا خوش نصیبی۔ اگر جمعہ کو عید ہوئی تو آپ کو 2 عید نصیب ہو، ایک عید الفطر ایک جمعہ عید ہے، ٹھیک ہے۔ جب پاکستان بنا تھا نا تو پہلی جو عید تھی وہ جمعے کو تھی اور 2 عیدیں تھیں، اور لوگوں نے فخر کیا تھا کہ پاکستان کی برکت سے ہمیں 2 عیدیں نصیب۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ تو ان بادشاہ رکھے، ترقیاں عطا کرے، ایسے برکتاں عطا کرے، جنہوں سلطان عطا فرمانی، جنہوں سلطان عطا فرما لو۔